دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، وہ مبارک دن آ چکا ہے جس دن کا آپ سب نے شدت سے انتظار کیا تھا۔ آج ماہ سفر کی 17 تاریخ ہے، تیسرا دولت والا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ سفر کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ پورا سال ماہ سفر کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ ماہ سفر کا تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اس دن کا میں نے بھی ایک ایک دن گن کر انتظار کیا ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ سفر کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ سفر کا یہ مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، بہت عظمتوں والا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو منحوس مہینہ کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس مہینے کو برا سمجھتے تھے۔ وہ لوگ تو اس مہینے میں نہ کاروبار کرتے تھے، نہ شادی بیاہ کرتے تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ بھی تمام مہینوں کی ہی طرح اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں۔ آپ شادی بیاہ کرنا چاہتے ہیں، آپ شادی بیاہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مہینہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بجھا دیتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ سفر المظفر کا تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ سفر کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ سفر کا تیسرا جمعۃ المبارک کا دن برکت والا دن ہے، عظمتوں والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ پاک کی ذات 70 لاکھ سے نوازے گی۔ آج جو شخص بھی 400 کروڑ مانگنا چاہتا ہے وہ مانگے، اللہ پاک اس کے قسمت میں لکھ دے گا۔ آج ماہ سفر کا تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی سے اگر آپ لوگوں نے گزار دیا،
दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर माह सफर के तीसरे जुमतुल मुबारक के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीबों को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोलियों में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माहे सफरुल मुजफ्फर के तीसरे जुमतुल मुबारक के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप माह सफर का तीसरे जुमतुल मुबारक के दिन जो भी वजीफा पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये चंद मिनट का वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है और ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूं जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजात परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिसे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। माह सफर का तीसरा जुमतुल मुबारक का दिन है। नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। यह वक्त हाथों से निकल गया तो पूरा साल आप लोगों को पछताना पड़ेगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकालकर यह वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि माह सफर का तीसरा जुमतुल मुबारक का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप लोग भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसियों से जान छुड़ाना चाहते हो तो आज का ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी माह सफर के तीसरे जुमतुल मुबारक का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहें सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहें नमाज जुमतुल मुबारक के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद रात 9, 10, 11 बजे तक भी आप ये अमल कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर पर चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन माह सफर का तीसरा जुमतुल मुबारक के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने पूरा साल माला माल फरमा दिया। आप अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात, आज के महीने में रब्बे करीम की जात नसीब और तकदीर को लिखती है। रहमतें बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं और जो बंदा झोली फैलाकर मंगथा भिखारी फकीर बनकर माहे सफरुल मुजफ्फर के तीसरे जुमतुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा।
اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفہ پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا پورے سال کے فائدے اٹھاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے، آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ لوگ جب چاہیں چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ سفر کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستوں، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ سفر کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ سفر کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ماہ سفر المظفر کے تیسرے جمعۃ المبارک کا دن ہے، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، ماہ سفر کا تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے، خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تیرے سامنے بھکاری منگتا فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، بیمار ہیں تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہیں تنگ دست ہیں سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما، ان کے ہر دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما، ان کو عروج اور غلبہ نصیب فرما۔ وہاں پہ رہنے والے مسلمان جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، یا پھر اس پوری دنیا میں جو بھی مسلمان ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، ان سب کو صبر عطا فرما، ان سب کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ میرے مولا، ان سب کی تو بہترین رہنمائی اور بہترین مدد فرما۔ میرے مولا، ہم سب مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرما، اہل بیت کا وفادار بنا، صحابہ کا وفادار بنا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والے، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 17 تاریخ ہے اور تیسرا جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کی عید کا دن ہوتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کوئی شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں صرف 100 بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک 100 سال کے اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور جو بندہ 200 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ پاک اس کے 200 سال کے
गुनाह माफ फरमाते हैं। तो अल्लाह वालों कोशिश करा करें कि जुमातुल मुबारक के दिन और ज़्यादा नबी पाक की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह वालों अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग तन्हाई में बैठकर सबसे पहले तन्हाई में बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, तो ये सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन उससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या फिर काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। आपकी वीडियो स्किप करने से अगर वजीफे की कोई ख़ास बात छूट गई, आपसे वजीफे का कोई ख़ास हिस्सा मिस हो जाता है, तो फिर ना कहिएगा कि अमल का फ़ायदा नहीं हुआ। पूरी वीडियो देखनी है, मकसद को जहन में रख कर देखिएगा। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा आज माहे सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का तीसरा जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ते साथ ही आप अपनी सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफ़ा बताया था। ये आज का खासम खास वजीफ़ा है, ये आज की ख़ास तस्बीह है, ये आज का वो अमल है जिसको पढ़ने के बाद दोबारा पूरे साल किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार दुरूद पाक सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। आप लोग जिस मकसद के लिए इस अमल को पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने तसव्वुरों में डूब कर इस अमल को पढ़ना है। आप लोग सबसे पहले अपने ख़ास मकसद को जहन में रखें और एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आप लोगों ने आगाज करना है और यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप लोग रोज़ा रसूल पर या फिर आप लोग अल्लाह पाक की बारगाह में यानी खाने काबा की तरफ, मकाम इब्राहिमी की तरफ बैठकर आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को तसव्वुरों में आप लोग पढ़ रहे हैं। और पहले नंबर पे आप लोगों ने अपनी आंखों को बंद करना है और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, सबसे पहले अपने गुनाहों को याद करें और अपने गुनाहों की आप लोगों ने सच्ची तौबा करनी है। आंखों को बंद करें और पहले आप लोग ये सोचें कि आपका अच्छा वक्त कौन सा था। अपने अच्छे वक्त को सोचें और अपने अच्छे वक्त को जहन में ले आएं और उसके बाद फिर आप लोग अपने गुनाहों को याद करें। अल्लाह वालों, अच्छे वक्त को जब याद करेंगे तो रब का शुक्र अदा करने का दिल करेगा और जब बुरे वक्त को याद करेंगे तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का दिल करेगा, यानी अपने गुनाहों की तौबा करने का दिल करेगा। फिर आपको उस अमल को करने में, उस वजीफे को करने में आपको रूहानियत भी मिलेगी और लज्जत भी महसूस होगी। अल्लाह वालों, मैं खुद भी इसी तरीके से अमल करता हूँ जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। लज्जत भी मिलती है, कैफ व सुरूर भी आता है और रूहानियत भी बढ़ती है। आप लोगों ने इस तरह से पढ़ना है। आप लोग अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ इतना, अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ इतना, अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ इतना पढ़ेंगे 70 बार, 70 टाइम्स आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अगर आप लोग 70 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए आपकी आंखें नम हो गई, आपके आंखों से आंसू का एक कतरा चाहे वो मक्खी के पर के बराबर ही क्यों ना निकला हो, अगर निकल गया, आपकी तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देगा। और जब गुनाहों की माफी मिल जाती है, जब गुनाह माफ हो जाते हैं,
پھر اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے، پھر اللہ پاک ہمیں نوازتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ پھر دوبارہ ہمیں کسی اور عمل کی، کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آپ پر اگر لاکھوں کا بھی قرض ہے تو آپ لوگ استغفر اللہ کا یہ عمل صرف 70 بار پڑھیں۔ جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ استغفر اللہ کو 70 بار پڑھ لیں، اس کے بعد اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لوگوں نے دوسرے نمبر پر اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر یہ رب کی تعریف ہے، یہ رب کی افضلیت ہے، یہ رب کی بڑائی ہے، اور جو بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ پاک اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ والوں، اسے تکبیر بھی کہتے ہیں، اسے نعرہ بھی کہتے ہیں، اور اسے تکبیر بھی کہتے ہیں۔ اللہ والوں، ہم لوگ جب بھی نماز پڑھتے ہیں اور اپنی پوزیشن کو چینج کرتے ہیں تو ایک بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اذان میں بھی سب سے زیادہ دفعہ جو کلمہ دہرایا جاتا ہے وہ اللہ اکبر کا ہی ہے۔ اللہ والوں، اللہ اکبر کا کلمہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جب آپ لوگ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں اور اس کے بعد آپ لوگ جب استغفر اللہ پڑھیں گے تو اللہ پاک کی ذات ہم سے راضی ہو جائے گی، اور جب اللہ پاک کی ذات ہم سے راضی ہو جائے پھر کون ہے جو ہمیں پریشان کرے، کون ہے جو ہماری کامیابیوں کو روکے، کون ہے جو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کو نہ لکھے۔ اللہ والوں، آج رب کی بڑائی بیان کرو، آج رب کی تحلیل بیان کرو۔ اللہ پاک کی بڑائی جتنی زیادہ بیان کرو گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن آج اللہ اکبر کو آپ لوگوں نے 41 ٹائمز 41 مرتبہ اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کا یہ وہ خاص عمل، یہ وہ خاص وظیفہ ہے کہ جب بندہ اللہ اکبر کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اس پر رحم فرماتی ہے، اس پر کرم فرماتی ہے، اور اس پر جو ہے وہ موسلادھار بارش کی طرح رزق بھی برستا ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اللہ اکبر کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 41 مرتبہ آپ لوگ اللہ اکبر کو پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ الصمد، اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 ہے، اور اللہ پاک کی صفت بھی سمدیت ہے۔ تو آپ لوگوں نے اللہ الصمد آج کے اس خاص عمل میں تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر المظفر کی 17 تاریخ ہے، تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ پہلے استغفر اللہ کو 70 بار پڑھیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے 41 مرتبہ اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد پڑھنے والا اللہ پاک کی بے نیازی میں آ جاتا ہے، اور جب اللہ پاک بے نیاز ہو جائے، جب رب بے نیاز ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ وہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آج نسلوں کو شاد و آباد کرنا چاہتے ہو، اپنی اولاد کے لیے ایک بہترین رزق کا اسباب چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، اگر اپنے بچوں کو صراط مستقیم پر چلانے کی ترغیب دینا چاہتے ہو تو اس عمل کو کریں، کیونکہ یہ پیسہ ہی ہوتا ہے جو ہمیں غلط رستوں پر لے جاتا ہے، ہمیں غلط رستوں پر لے جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ حرام کی کمائی، حرام کا پیسہ یقین کرے اسی طرح سے نکلتا ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، وہ جواری شرابی یا پھر کسی وہ نشے میں پڑ جاتی ہے، اور پھر جو ہے رزق ہے حلال ہمارا وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب رزق حلال آپ لوگ کھائیں گے تو یقین کریں اللہ پاک کی مدد ملے گی، نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی، قرآن پڑھنے کی توفیق ملے گی، اور جب بندہ حلال رزق کا لقمہ کھاتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ والوں، حرام کی کمائی سے پناہ مانگیں، حرام کی کمائی سے توبہ کریں، کیونکہ یہ وہ کمائی ہے جو جہنم میں ہی لے کے جائے گی۔ حرام کا ایک لقمہ جہنم کی آگ میں جلے بغیر آپ لوگوں کی جو ہے وہ کفارہ نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا آپ لوگ حلال کمائیں، ستھرا کمائیں، تھوڑا کمائیں، اچھا کمائیں۔ پہلے کے ماں باپ تو کہتے تھے
کہ ہم لوگ حرام کی کھانے سے بہتر ہے حلال کی بھوک سے مر جانا پسند کریں گے اللہ والوں. لیکن آج کل کے دور میں تو اللہ ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے کہ میرا بچے کی سیلری 1 لاکھ ہے، الحمدللہ اللہ پاک کا فضل ہے 5 لاکھ اوپر سے بھی کما لیتا ہے. یہ اللہ پاک کا غضب ہے. اللہ والوں ہم لوگ اعلانیہ گناہ کرنے لگے ہیں. ایک نبی پاک کی حدیث ہے کہ آنے والے دور میں ایک امت ایسے آئے گی کہ اللہ پاک اس کے عیبوں کو چھپا دے گا، لیکن وہ صبح اٹھ کے خود بتا دیں گے کہ میں نے یہ گناہ کرا تھا. کیا یہ آج کل ہو نہیں رہا؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور ایک یہ بھی حدیث تھی کہ ماں باپ اپنے آقا کو پیدا کریں گے، اور وہ بھی ہو رہا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو اپنا آقا سمجھے بیٹھے ہیں اور ان کے مشورے کے بغیر ہلتے بھی نہیں ہیں، اور پھر بچے بھی بھری محفل میں اپنی اماں ابا کو چپ کرا دیتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں. یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ہمارے نبی پاک نے پہلے ہی ہمیں بتا دی. اللہ الصمد کی ایک مکمل تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. اللہ پاک کی بے نیازی سے انشاءاللہ مستفیض ہو جائیں گے. اس کے بعد چوتھا اور آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے. سورۃ الکوثر کو قرآن پاک کی نعت کہتے ہیں. آپ لوگوں نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اور یہ وہ واحد سورت ہے جو بندشوں کو بھی کاٹ دیتی ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے، اور کامیابیوں کو مقدر کر دیتی ہے، ٹینشنیں دور کرتی ہے. اور ہماری سب سے بڑی وجہ ہی ٹینشن آج کل بہت زیادہ بنی ہوئی ہے. اللہ پاک ہمیں اس وظیفے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں نے بس کرنا یہ ہے، اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ دوسرے لوگ بھی اس عمل سے مستفیض ہو سکیں. اللہ والوں آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو 41 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. یہ 2 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگ سورۃ الکوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے صرف اور صرف 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. جتنا زیادہ آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں اپنے رب کی معرفت میں آ جائیں گے. اللہ والوں یہ عمل خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ کے گروپوں میں شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو جائے. کیونکہ اللہ والوں کسی کے لیے آسانی کرنا آپ کے لیے بھی آسانی کا سبب پہلے بنتی ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ تم جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی کا ارادہ کرتے ہو، اللہ پاک پہلے تمہارے حق میں اس دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو ہم سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے فضل کے صدقے معاف فرمائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.